بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 8، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عترت اہل بیت کا حق صرف ان کے محبت و عقیدت پر اکتفا کرنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے منہج کو اپنایا جائے اور ان کے مقابلے میں کسی اور کو ان پر آگے نہ رکھا جائے اور نہ ہی ان کے منہج سے پیچھے ہٹ جائے۔ ائمہ عطرت کے مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرات ائمہ عطرت دوسروں سے زیادہ عالم تھے، اور ان ائمہ عطرت کا مرتبہ امامت دین کی تعلیم و تبلیغ میں مرتبہ نبوت سے نیچے اور بات کا ہے۔ نمبر 9، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موجود حالات در حقیقت ظہور عطرت اہل بیت یعنی کہ امام یعنی امام مہدی علیہ رضوان محمد بن عبداللہ پر دلالت کرتے ہیں، اور امت اس وقت فتنہ دوہیما یعنی سخت تاریک فتنے کی موجودگی زد میں ہے، جو مسلمانوں کو دو کیمپوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک نفاق کا کیمپ جس میں ایمان نہیں اور جس کے پیچھے دجال ہے، دوسرا ایمان کا کیمپ جس میں نفاق نہیں ہوگا اور جس کی قیادت امام مہدی ہی کریں گے۔ نمبر 10، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حدیث میں منہج نبوی پر قائم خلافت کا انعقاد اب صرف امام مہدی ہی کی قیادت میں ہوگا۔ اس وعدے کی تکمیل کے لیے ایک منظم جماعت کی شکل میں حدیث مبارکہ میں بیان کردہ شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے عمل پیرا ہے، کیونکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی بیعت ایک جماعت کرے گی اور یہ باقاعدہ منظم ترتیب کے ساتھ ہوگی، اور یہ جماعت عام علماء کرام کی بیعت کے بعد میدان میں آ کر حجر اسود اور مقام ابراہیم میں امام مہدی کی بیعت کرے گی، اور امام مہدی کا خلافت قائم کرنے کا انداز اور ترتیب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق وحدت امت کی بنیاد پر ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی بیعت خلافت عظمیٰ کے قیام کی تحریک کے لیے نقطہ آغاز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب بنی اسرائیل شدید آزمائش کی حالت میں تھے اور انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا اور ان کے بچے قید کر دیے تھے، تو انہوں نے اس حالت سے نکلنے کے لیے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، امام ڈال ہے جس کے سائے میں لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حرکت انصار المہدی امام مہدی کے ظہور اور ان کی بیعت کے لیے تیاری کرتی ہے اور ان کی نصرت کے واسطے مختلف اسباب اختیار کرتی ہے، جس میں حدیث کے مطابق 7 علماء کی بیعت بھی شامل ہے، جو وہ لوگوں سے امام مہدی کی نصرت کے لیے لیں گے، کیونکہ امام مہدی کی بیعت اور آپ کی سرپرستی میں خلافت کا قیام جائز و ممکن اسباب کی روشنی ہی میں ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، مگر ان کے ساتھ معصوم ہونے کی نسبت نہیں لگاتے، ان سے ہونے والے خطاؤں کو اپنا منہج نہیں بناتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو ان مہاجرین